السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ہم بار بار جلسوں میں، جمعہ کے خطبات میں، تقاریر میں ایک لفظ بار بار سنتے ہیں کہ صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، لیکن ہمیں اس کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہوتی ہے۔ بس لفظ سنتے ہیں اور عمل کی ترکیب سنتے ہیں۔ چلیے آج ہم یہ دیکھیں گے کہ صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں اور کن کن لوگوں کے ساتھ کی جانی چاہیے اور کیسے کی جانی چاہیے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له في اثره فلیصل رحمه، رواہ البخاری ومسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو اس بات سے خوشی ہوتی ہو کہ اس کو خوب مال ملے اور لمبی زندگی ملے تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث میں ایک کام کے دو بڑے بڑے اجر بتائے گئے ہیں، صلہ رحمی کرو اور زندگی کی دو سب سے پیاری چیزیں، خوب مال اور اچھی صحت مند بلا ٹینشن والی لائف حاصل کرو۔ اب آئیے ہم سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ صلہ کس کو کہتے ہیں، صلہ رحمی کیا ہے، کیونکہ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے صلہ رحمی کرنا ہوگا اور صلہ رحمی کرنے کے لیے پہلے اس کو جاننا بھی ہوگا۔ صلہ رحمی کا مطلب کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، احسان کرنا، برائی سے، شر سے ان کو بچانا۔ شریعت نے صلہ رحمی کو واجب قرار دیا ہے، یعنی اگر کوئی صلہ رحمی نہ کرے اور قطع رحمی کرے، تعلقات کو کٹ کر دے تو وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کرنے کا بار بار حکم دے رکھا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عمل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا۔ بزار کی روایت ہے، صلہ رحمی عرش سے لٹکی ہوئی رہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اے اللہ، جو مجھے ملا دے اس کو تو ملا دے اور جو مجھے کاٹ دے تو اس کو بھی کاٹ دے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر صلہ رحمی کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ اور اسی طرح مسلم کی حدیث ہے، اگر آخرت پر ایمان ہو تو صلہ رحمی کرو۔ اور احمد کی روایت ہے، بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، لیکن جو صلہ رحمی نہیں کرتا یعنی قطع رحمی کرتا ہے، رشتوں کو کاٹ دیتا ہے تو اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے ہیں۔ اور احمد کی حدیث ہے، جو صلہ رحمی نہیں کرتا بلکہ قطع رحمی کرتا ہے وہ جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صلہ رحمی کے تعلق سے لگ بھگ اللہ کے رسول سے 25 احادیث مروی ہیں۔ دوستو، ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ صلہ رحمی کی فضیلت کیا ہے۔ اب یہ جاننا ہوگا کہ کون کون لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمیں صلہ رحمی کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہماری ماں صلہ رحمی کے حقدار ہے دوستو، اس کے بعد باپ، پھر دادا، پردادا، نانا، نانی، بیوی اور اپنے بچے، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، چاچا، چاچی اور ان کے بچے، پھوپا، پھوپی اور ان کے بچے، خالہ، خالو اور ان کے بچے۔ اس کے بعد دوست، اپنے نوکر، پڑوسی اور جتنے بھی لوگ جو ہم سے قریب ہوتے ہیں ان سب کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہوگا۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ صلہ رحمی کی شکلیں کیا کیا ہیں، کیسے صلہ رحمی کی جائے۔ جیسے ملاقات کرنا، اگر دعوت دیں تو قبول کرنا اور ان کو بھی دعوت دینا، ان کے حالات کے بارے میں دریافت کرنا، اگر کسی مشکل میں ہوں تو اس کی مدد کرنا، حوصلہ دینا، تسلی دینا، ہمت دلانا، اگر ممکن ہو سکے تو مالی مدد کرنا، عمر میں بڑے ہوں تو عزت کرنا، اگر عمر میں چھوٹے ہوں تو ان کے ساتھ شفقت کرنا،
ان کی خوشیوں میں شرکت کرنا، ان کے غم میں شامل ہونا۔ اگر خوشی اپنے پاس ہو تو ان کو شامل کرنا، تقریبات میں دعوت دینا، جیسے شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، ولیمے کا مسئلہ ہو تو ان کو دعوت دینا۔ اگر ان کے ہاں کوئی تقریبات ہو رہی ہوں وہ دعوت دیں تو ان میں شرکت کرنا، اگر ہو سکے تو تحفے تحائف پیش کرنا۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرنا، انہیں تسلی دینا۔ کوئی سوال کرے تو جواب دینا، اگر کوئی رہنمائی چاہے تو اس کی رہنمائی کرنا، مشورہ دینا، مشورہ لینا، دوسروں کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف رکھنا، اگر ان کے درمیان اختلافات ہوں تو اصلاح کرنا، ان کے حق میں دعا کرتے رہنا۔ یہ ساری باتیں صلہ رحمی کی شکلیں ہیں دوستوں۔ ان میں جو ہو سکتا ہے، جیسے ہو سکتا ہے، جب ہو سکتا ہے کرتے رہنا ہے، اسی کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ اس کام سے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہوگا، جنت کا راستہ آسان ہوگا، اللہ کے حکم کی فرما برداری ہوگی۔ صلہ رحمی ایمان کی دلیل ہے، صلہ رحمی اللہ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اسے مال میں، عمر میں برکت ہوگی، ثواب کے حقدار بنیں گے۔ صلہ رحمی دنیا کے سب سے اچھے اخلاق میں شمار ہوتا ہے۔ صلہ رحمی محبت کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتی ہے۔ جب شریعت میں صلہ رحمی کی اتنی بڑی اہمیت ہے تو پھر لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں دوستو، جیسے دین کا علم نہ ہونا، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، یا بسا اوقات تکبر کی وجہ سے، یا بسا اوقات خاندانی اختلافات کی وجہ سے۔ جیسے باپ دادا سے کوئی دشمنی چلی آ رہی ہو تو بچے بھی اس دشمنی کو نبھاتے رہتے ہیں اور آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ جب کوئی آنکھوں سے اوجھل رہتا ہے یا ملاقات ہی نہیں ہوتی ہے تو بھی صلہ رحمی کا جذبہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بس اوقات آدمی کی بد اخلاقی سے بھی صلہ رحمی میں پرابلم پیدا ہو جاتا ہے۔ جس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کبھی بڑا بد اخلاق ہوتا ہے، انا میں رہتا ہے تو بھی صلہ رحمی کرنے والا دور ہو جاتا ہے۔ کبھی رشتہ داری سے ناواقف ہونا یہ بھی صلہ رحمی میں رکاوٹ ہے۔ کبھی آدمی اپنی دنیا میں، کمانے میں، کاروبار میں، جاب میں اس قدر مصروف ہو جاتا ہے کہ صلہ رحمی کا خیال بھی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ بس اوقات فاصلے دور ہونے کی وجہ سے بھی صلہ رحمی کر نہیں پاتے ہیں۔ بس اوقات صبر تحمل نہ ہونے سے بھی صلہ رحمی نہیں ہوتی ہے، بھول جانے سے بھی صلہ رحمی نہیں ہوتی ہے، حسد بھی صلہ رحمی میں رکاوٹ ہے، بدگمانی بھی صلہ رحمی میں رکاوٹ ہے، چغل خوری کی وجہ سے بھی ایک دوسرے کی خاندان کا لمبے عرصے تک نہ ملنا بھی صلہ رحمی میں رکاوٹ ہے دوستو۔ بس اوقات گھریلو خواتین کی لڑائیاں بھی رکاوٹ بنتی ہیں۔ ان ساری وجوہات سے صلہ رحمی نہیں ہو پاتی ہے۔ ایک عقل مند آدمی وہی ہے جو رکاوٹوں کو دور کرے، شریعت کی پابندی کرتے ہوئے صلہ رحمی کرے، اسی سے اس کی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔